الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99، 100 اور 101۔ اللہ فرماتے محبوب وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پکی بات ہے ہم نے آپ کو دی ہیں آیات بینات، بڑی واضح واضح آیات، واضح واضح نشانیاں اور معجزات۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان آیات کا، ان معجزات کا انکار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، نافرمان کرتے ہیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اللہ فرماتے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کے ایک فریق نے اس وعدے کو توڑ دیا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو مانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی بھی جو ان کے پاس تھیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلی آیات میں یہود کا ہی ذکر تھا۔ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل وحی لاتے ہیں، اس لیے محبوب ہم آپ کی نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ نے اس آیت میں حضور کی پیغمبریت اور رسالت کو ثابت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہود کا رد فرمایا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری جبرائیل سے دشمنی ہے، جبرائیل کی وجہ سے آپ حضور کو نہیں مان رہے، لیکن رد کرنے کے لیے یہ صرف آپ کے پاس بس ایک بات ہے۔ اگر عقل مند آدمی دیکھے، حضور کو تو ہم نے بڑی بڑی واضح آیات دی ہیں، بڑی بڑی واضح نشانیاں، بڑے بڑے معجزات دیے، کوئی ایک تو تمہاری عقل میں بیٹھے شاید تم ایمان لو۔ اور نشانیاں، آیات وہ کیسی؟ دیکھیں اس قرآن کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام جو ان کو واقعہ سنا رہے ہیں، حضور تو اس وقت تھے نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ حضور واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے تو حضور وہ واقعہ سنا رہے ہیں جو تمہاری تورات میں بھی موجود ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کون کر رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کی نجات، فرعون کا غرق ہونا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جب قرآن ان کو بتا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام تو النبی الامی ہیں، حضور علیہ السلام کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی جگہ میرے نبی نے پڑھا نہیں، ایک نبی امی ہو کے وہ تم کو پچھلی ساری خبریں اگر سنا دے پھر بھی تم نبی نہیں مانتے۔ تمہیں ماننا چاہیے نا، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور پھر حضور کے پاس اگر تو یہ بات ہو کہ کوئی یہودی حضور کے ساتھ ملا ہوا تھا پھر بھی ہے، 53 سال تک میرے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی یہودی عالم آیا تک نہیں۔ 40 سال حضور کی بعثت سے پہلے، 13 سال جو میرے نبی نے مکے میں گزارے، کسی یہودی سے میرے نبی کا ٹکراؤ ہی نہیں ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مکالمہ نہیں ہوا۔ جب مدینے میں آئے، مدینے میں یہود کے قبیلے تھے نا، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، پھر خیبر والوں سے جا کے میرے نبی کا واسطہ 6-7 ہجری میں جا کے پڑا۔ تو اگر کوئی الزام لگانا چاہے حضور پہ، جی یہ تو یہودیوں سے پوچھ کے بتا رہے ہیں، یہ بات بھی تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بڑی واضح واضح نشانیاں دی ہیں، اگر یہ مانتے یہود پھر بھی مان سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون، جو فاسق ہیں بس وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ فاسق کے کئی معنی ہوتے ہیں، فاسق کا ایک معنی نافرمان بھی ہوتا ہے، اور فاسق کا ایک معنی کفر والا معنی بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہودی ہیں مراد ہیں، اور یہودی تو پکے کافر ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو یہودی ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی آیات بینات کا معنی معجزات کیا ہے۔
میرے نبی کو اللہ نے ایسے واضح واضح معجزات دیے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اچھا، یہ تو معجزات، وہ تو ان کا تعلق تو بعثت کے بعد سے ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، حضور کی تو پیدائش سے ہی یہ معجزات کا صدور شروع ہونے لگ گیا تھا۔ ایک کاہن لکھا ہے وہ ہر وقت غاروں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، وہ کبھی کبھار لوگ دیکھتے تھے اپنے گھروں کے پاس، بازاروں میں کبھی کبھار، لیکن جس رات میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، کاہن صبح مارے پھر رہا تھا کہ آج رات کہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ عبد المطلب کے خاندان میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان کے پاس پہنچ گیا، عبد المطلب سے مل پڑا، عبد المطلب سے پوچھ رہے، انہوں نے کہا میرے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بچہ مجھے دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب وہ بچہ لے کے آئے اور بچے کو دیکھا، کہنے لگا واقعتاً یہ ہیں عظیم پیغمبر جو اس امت کے پیغمبر ہوں گے اور آخری پیغمبر ہیں۔ اب کاہن تھا، بات تو سچ کہہ بیٹھا، کہنے لگا اب کسی جن نے نا اس کا منہ بند کیا ہوا ہے، دودھ نہیں پیے گا، کہو تو میں وہ جن دور کروں۔ عبد المطلب نے کہا دودھ پی رہا ہے، جن شن دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہمارے والے کو۔ اور حضور علیہ السلام کو اماں حلیمہ لے کے جا رہی ہیں، وہی سواری جو پہلے چلتی نہیں تھی، اور اماں حلیمہ کو اس کا خاوند لڑ جھگڑ پڑا، بھئی یہ کیا ہے، ہماری سواری سب سے پیچھے، سارے بچے لے جائیں گی دائیاں۔ اب وہی سواری جب حضور کو لے کے جا رہے ہیں، وہی سواری سب سے آگے۔ اماں حلیمہ کے پاس حضور پہنچے اور ان کی بکریاں تھیں، ان کے جانور تھے، ان کے جانور جب شام کو واپس آتے دودھ تھنوں سے بھرے ہوئے، سارے لوگ چیختے بھی وہیں پہ چرایا کرو بکریاں جہاں پہ حلیمہ کے خاندان کی بکریاں چرتی ہیں، وہ کہتے چراتے وہیں پہ ہیں، پتہ نہیں دودھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس دودھ نہیں، برکت تو میرے نبی کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شق صدر والا واقعہ دیکھ لیں، سینے کا بائی پاس ہو رہا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، MBBS نہیں ہے، دوسرے نہیں ہیں، حضور کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، دل کا آپریشن ہوتا ہے، دل بالکل صحیح سالم۔ اماں حلیمہ ان کے دوسرے بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اماں حلیمہ یہ گھبرا کے حضور کو واپس چھوڑ کے جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ تو یہ سارے میرے نبی علیہ السلام کے بچپنے میں معجزات ہیں، بچپنے میں معجزات۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، شق قمر والا واقعہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ پڑا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو دیگر انبیاء کو معجزات دیے، کسی نبی کا معجزہ کم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ایک پتھر دیا، آدم یہ جا کے نا حجر اسود والا، یہ جا کے آپ بیت اللہ میں اسے نصب کریں گے۔ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ایک پتھر دیا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی کو اللہ نے پورا روضۃ من ریاض الجنہ دے دیا، پوری جنت کا ایک ٹکڑا، محبوب یہ لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا، عصا والا، ڈالتے تھے، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اس بڑے اژدہا کو دیکھ کے جو جادوگر تھے، کوئی بھی علم ہو، علم تو فائدہ دیتا ہے، جادوگروں کے پاس جادوؤں کا علم تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے رسے جتنے ہیں وہ ہم نے ڈالے ہیں، وہ نظر آئیں گے سانپ بنے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک سانپ بن کے سارے سانپوں کو نگل جائے۔ واقعتاً یہ اللہ کا کوئی عظیم پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون بدبخت نہ مانا۔ اب دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا، اب اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، جگہ جگہ پہ عصا کا ذکر ہے، لیکن وہ معجزہ اب موجود نہیں ہے۔ اللہ نے جو میرے پیغمبر کو معجزہ دیا ہے کلام مجید والا، یہ معجزہ تو قیامت تک ہمارے سامنے قائم و دائم ہے۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا میرے نبی کو۔ اور دیکھیں آج انکار کرنے والے یہود بھی انکار کر رہے ہیں، عیسائی بھی، ہنود بھی، حتیٰ کہ روافض کے بھی کچھ فرقے انکار کرتے ہیں کہ یہ قرآن حق اور سچ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن آج تک میرے اللہ کے کوئی اس چیلنج کو تو قبول نہیں کر سکا نا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو، نہیں پورا کلام نہیں بنا سکتے تو فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، یہ نہیں کر سکتے تو فاتو بسورۃ من مثلی، کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو۔ آج تک کوئی مئی کلال پیدا تو نہیں ہوا جس نے بنا کے دکھایا، یہ لو۔ تو یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا، ایسا معجزہ دیا جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والا آخری امتی وہ میرے نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے ایسے معجزات دیے ہیں۔ حضور پیالے کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں، چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پہ کدال لے کے آئے، خود خندق کھود رہے ہیں، کدال مار رہے ہیں پتھر پہ،
ایک پتھر پہ ضرب لگائی نا، جب چنگاریاں نکلی، میرے نبی نے فرمایا مجھے روم کے محلات دکھا دیے گئے، روم فتح ہو گیا۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا ایران کے محلات دکھا دیے گئے، ایران فتح ہو گیا۔ جب تیسری ضرب لگائی، وہی پتھر جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا، میرے نبی نے 3 ضربیں لگائی، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور میرے نبی نے فرمایا مجھے قسطنطنیہ اور بحرین کے محلات دکھا دیے، یعنی میری امت ان سارے علاقوں کو فتح کرے گی۔ اسی موقع پہ ایک صحابی نے دعوت بنائی، بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 6-7 آدمیوں کا کھانا تیار ہے، 70 آدمی موجود تھے۔ میرے نبی نے فرمایا او دعوت پہ چلتے ہیں۔ صحابی لانے والے پریشان ہیں۔ مسز نے پوچھ لیا تو نے حضور کو بتایا تھا؟ جی بتایا تھا۔ فرمایا پھر حضور جانے اور حضور کا کام جانے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے دیگچی سے سالن نکالتے آنا ہے، دیکھنا نہیں، چیک نہیں کرنا، اور رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتی ہیں۔ 70 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، کھانا ویسے کا ویسے موجود تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، ایک پیالہ دودھ کا آ گیا اور اصحاب صفہ میں، تو اصحاب صفہ اس وقت کافی تعداد میں تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چل کھڑا ہو، ایک ایک کو دودھ پیش کر۔ میں نے کہا بھوک مجھے شدت کی لگی ہے، اگر پہلے میرا نمبر آ جاتا شاید میں کچھ پی لیتا، اب مجھے تو ترتیب بھی یہ بنائی گئی ہے کہ آپ ہی پلائیں، اب کہاں اینڈ پہ میرا بچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک ایک کو پیالہ دیا، سب نے سیر ہو کر پیا، اینڈ پہ پیالہ ویسے کا ویسے میں نے بھی پیا، پھر سب کا بچا ہوا میرے نبی علیہ السلام نے خود نوش فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو میرے نبی علیہ السلام نے راتوں رات سیر کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سیر، پھر انبیاء کی امامت، یہ سارا پراس رات کے ایک ہی لحظے میں یہ سارا کچھ، یہ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں وما یکفر بہا الا الفاسقون، فاسق ہی انکار کریں گے اور مسلمانوں کا کام نہیں انکار کرنا۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اللہ فرماتا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہے، ان کے کسی بندے نے عہد کیا، وعدہ کیا میں حضور پر ایمان لاؤں گا، اچانک ہی پھر کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ گروہ مانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آ گیا، حضور علیہ السلام مراد، اور اس نے آ کے ان تمام کتابوں کی تصدیق کی جو ان کے پاس ہے، تورات میں، انجیل میں سب کچھ موجود ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ فرماتے ہیں اس نبی امی کا ذکر ان کے پاس تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو فرمایا جب ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا جو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی بھی جو ان کے پاس ہیں، انہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، حقیقتاً نہیں رکھا کہ کتاب کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیا۔ تورات کو نہیں مان رہے تھے، جب تورات کے ان احکام کو نہیں مان رہے تھے جس میں حضور کی نشانیاں ہیں، حضور کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ ہے، گویا کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر ہم بھی اللہ کی اس کتاب کے کسی حکم کو نہیں مانتے، دوسرے لفظوں میں ہم کتاب کو پس پشت ڈال رہے ہیں، تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دین میں چلنے میں نرمی ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہم سے پورے 100 نمبر نہیں مانگے کہ تم آؤ 100 نمبر لے کے آؤ میں پاس کروں گا، کیا کہا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا نا، اللہ کہتے ہیں کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا خفیف پڑ گیا، کم پڑ گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ہے خسارہ جنہوں نے اپنا کیا، فی جہنم خالدون، جہنم میں پڑے رہیں گے۔ تو اللہ نے ہم سے گویا یوں کہیں 50 سے ایک نمبر اوپر مانگا ہے، 51 نمبر اگر تمہارے ہو گئے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ جس زمانے میں تم ہو، اگر دین کے 10 حصے بنا لیے جائیں نا، 9 حصوں پہ تم چلو، صرف ایک حصہ چھوڑ دو، برباد ہو جاؤ گے۔ اور ایک زمانہ آئے گا اگر وہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر بھی چل پڑیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ قرب قیامت ایسا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے میرے نبی نے فرمایا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ پہ شعلہ اور انگارہ اٹھا کے چلنا مشکل ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے دین پہ چلنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ ابھی شاید وہ زمانہ نہیں آیا، لیکن اس زمانے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ وہی زمانہ میرے نبی نے فرمایا صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، وہی کیفیات ہیں آج۔
تو آج دین پہ چلنا مشکل ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، اپنے آپ کو دین پہ چلائیں، جو احکام ہم سنتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انشاءاللہ تبدیلیاں ہمارے اندر آئیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور ایسا ڈالا کأنہم لا یعلمون، گویا جانتے ہی نہیں ہیں، گویا جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا ہم لوگ کوشش کریں اللہ کی کتاب کے احکام کو ہم جس طرح سنتے جا رہے ہیں عمل کریں۔ یہود کی یہ بات سنا کے ہمیں جھنجھوڑا گیا، کہیں تم تو ایسا نہیں کر رہے، اللہ کی کتاب کے احکام کو جان بوجھ کے پس پشت ڈال رہے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔